بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن والے، پتہ ہے قرآن والے کون ہوتے ہیں؟ جو بااخلاق ہوتے، جو نرم لہجہ رکھتے ہیں، جو رازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو معاف کر دیتے ہیں، جو غصہ پی جاتے ہیں، جن کا ہر عمل ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے، کیونکہ قرآن والے اللہ والے ہوتے ہیں، وہ باعمل ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن والا بنا دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی سرکا سکتی ہے، دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھین گیا وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان نہ ہو اسے پورا کر سکتی ہے، دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے، دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے، اور دعا لا حاصل کو حاصل بنا سکتی ہے۔ تہجد کی راہ۔ جب تم درد کی ٹھوکر کھا کر دنیا سے بے بس ہو جاتے ہو نا، تب وہ درد تمہیں تہجد کی راہ دکھاتا ہے، اور جب تم تہجد تک آ جاتے ہو تو ہر دعا تمہاری قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر بس اپنے صبر اور دعاؤں کے صلے کا انتظار کریں، بے شک تمہاری چاہت تم تک اب پہنچ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ وہ بیزار ہو گیا۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا، اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو، مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ رب کی ذات وہ گفتگو بھی سنتی ہے جو تمہاری سماعت سے اوجھل ہو کر جاتی ہے۔ اس کے فیصلوں پر راضی رہا کرو، وہ مخلص ہے اور تمہارے آس پاس مخلص لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ تم خود میں ایک طاقت ہو، اپنی اس طاقت کو ضائع مت جانے دو۔ چھوڑ دو لوگوں کی باتیں اور ان کے سوال، تم کر سکتے ہو کیونکہ تمہارے ساتھ تمہارا اللہ ہے۔ اونچی پرواز کرنا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رزاق پر یقین ہوتا ہے۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص پازیٹو ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہان میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن جب عزت اور لحاظ ختم ہو جائے تو محبت بھی پھر چلی جاتی ہے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کرے کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنا ہی پیار کریں گے جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں فائدے رک جاتے ہیں وہاں ان کی وفاداری ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کو بھی اس کے ماضی کی وجہ سے مت پرکھو، ہو سکتا ہے وہ اب وہاں نہ رہتا ہو۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت پر ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی
گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ زندگی کو بالکل سادہ اور مختصر گزارو تاکہ قیامت کے دن حساب دینے میں پریشانی نہ ہو۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھیں، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ اگر آپ کی نیت اور ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں یا برا، کیونکہ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ کسی کی عزت کرو گے تو اپنی عزت بڑھاؤ گے، کم نہ ہوگی۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ لوگوں کے دل جنت نہیں ہے، ان میں ہمیشہ رہنے کے لیے خود کو مت تھکائیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت نہیں سمجھ سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جائیں، اللہ تعالی تمہارے درد مٹا دے گا۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ لوگ اس پتھر کو سنبھال کر رکھتے ہیں جن پر اللہ لکھا ہوتا ہے، مگر ایسے کتنے دل توڑ دیتے ہیں جن میں اللہ بستا ہے۔ سچے لوگ کبھی نہیں بدلتے، نہ حالات سے اور نہ مجبوری سے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر چیز کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔